اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، پاؤں پہ سوجن کے حوالے سے ہماری ویڈیو پر میرے بہت سے دوستوں نے یہ کمنٹ کیا، پھر مجھے میسیجز بھی ایسے آئے اور بہت سے لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے یہ کہا کہ پاؤں کی سوجن کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ تو آپ نے بتا دی، لیکن پاؤں میں اگر سوجن آ جائے اس کا علاج کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بتائیں۔ علاج سے پہلے میں آپ کو 2-3 چیزیں کلیئر کرتا چلوں کہ جس طرح میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاؤں کی سوجن کی جو وجوہات ہوتی ہیں، سب سے پہلے آپ نے وجہ معلوم کرنی ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا جنرلی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جو ویڈیو میں ڈیٹیل موجود ہے۔ تو اگر آپ کے پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے، وجہ اگر آپ کو نہیں معلوم، تو سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ خدا نخواستہ آپ کے ایک پاؤں میں سوجن ہے یا دونوں میں۔ ایک پاؤں میں سوجن جو ہے انفلیمیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، یا شریانوں میں خون کی گردش کم ہو جائے، DVT یعنی ڈیپ وینس تھرومبوسس جو ہے اس کی وجہ سے بھی ایک پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے، یا کسی کا اگر سیلولائٹس ہے، اسکن کی کوئی بیماری ہے، اس وجہ سے بھی ایک پاؤں میں سوجن ہو سکتی ہے۔ لیکن ان بیماریوں پر جانے کی بجائے میں بات کرتا ہوں دونوں پاؤں میں اگر سوجن ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے دونوں پاؤں میں سوجن ہے، جو پریگننٹ خواتین ہیں خصوصاً ان کے لیے آپ نے زیادہ دیر پاؤں لٹکا کے آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، کرسی کا استعمال زیادہ نہیں کرنا، آپ نے تھوڑی دیر بعد چہل قدمی کرنی ہے تاکہ آپ کا جو وینس ریٹرن ہے وہ بہتر ہو، آپ کے پاؤں میں جو خون کی گردش ہے وہ بہتر ہو۔ خصوصاً پریگننٹ خواتین کو جب بھی موقع ملے، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، 15 سے 20 منٹ کے لیے صحیح، لیکن تھوڑی دیر لیٹ کر اور اپنے پاؤں جو ہے کسی تکیے پر ڈال کر لم ایلیویشن کر لیں تو ان کا جو ایڈیما ہے یا سوجن ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ پھر پریگننسی کے علاوہ اگر کچھ خواتین زیادہ تر آسٹیوآرتھرائٹس کی وجہ سے یا وہ چل پھر نہیں سکتی، کرسی میں بیٹھی رہتی ہیں، یا زیادہ دیر ان کا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ان میں بھی پاؤں کی سوجن ہوتی ہے۔ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ تھوڑا سا اٹھ کر چہل قدمی کر کے یا اپنے پاؤں پھیلا کے یا اپنے پنجے ہلا کے، جو پاؤں کی انگلیاں ان کو ہلا کے، تاکہ آپ کا وینس ریٹرن جو ہے وہ بہتر رہے۔ اور جب بھی آپ کو موقع ملے لم ایلیویشن یا تکیے پہ پاؤں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سستا لیں، لیٹ جائیں، تو آپ کے پاؤں کی سوجن ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ان بھائیوں کے لیے یا ان بہنوں کے لیے کہ جو کھڑے رہتے ہیں زیادہ دیر، ریسیپشنسٹ، یا جس طرح میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ آرتھوسٹیٹک یا پوزیشن کے لحاظ سے ان کا ایڈیما ڈیولپ ہوتا ہے، تو ان لوگوں میں بھی یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں، چہل قدمی کر لیا کریں، اپنے پاؤں جو ہے ان کی ایکسرسائز نی جوائنٹس پہ، ہپ جوائنٹس پہ یہ کر لیا کریں، اور اپنے پاؤں جو ہے ان کی تھوڑی سی مالش کر لیا کریں تاکہ آپ کے پاؤں میں خون کی جو گردش ہے پیروں میں اور لیگز میں وہ بہتر رہے۔ کچھ لوگوں کو ایسی کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن پاؤں سوج جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کہ اپنے پاؤں زیادہ دیر تک آپ نے لٹکا کے نہیں رکھنے۔ پھر اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، لم ایلیویشن کرنی ہے۔ آپ نے پانی کا استعمال اس حد تک کرنا ہے کہ آپ کے پاؤں کی سوجن نہ بڑھے، آپ کے سانس نہ پھولے، تو پانی آپ حسب ہدایت اور حسب ضرورت پھر لیں گے۔ نمک کا استعمال جو ہے ایسے لوگوں نے بہت زیادہ کم کرنا ہے، کیونکہ نمک جب زیادہ ہوگا آپ کے پاؤں کی سوجن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نمک کا استعمال کم کر کے پانی کا اعتدال کے ساتھ استعمال اور چہل قدمی ورزش جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جن میں میل نرشمنٹ ہوتی ہے، پروٹین کیلوریز میل نیوٹریشن ہوتی ہے، ان کی باڈی بھی سوج سکتی ہے، ان کے پاؤں بھی سوج سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو گھریلو چیزیں ہیں ان میں ایگ وائٹ کا استعمال جو ہے، آپ کا البومن اگر بہتر ہے، آپ کی باڈی کا پروٹین کنٹینٹ اگر بہتر ہے، تو آپ کے پاؤں کی سوجن جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب آپ اگر کچھ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں، خصوصاً بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ اگر املوڈیپین کیلشیم چینل بلاکرز کا استعمال کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی ان کے پاؤں میں سوجن آ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے ساتھ وہ کوئی ڈائیوریٹک یا پیشاب آور دوائی کا استعمال کرا سکتے ہیں، جس سے آپ کے پاؤں کی سوجن کم ہو سکتی ہے۔ ڈائیوریٹک کے استعمال کے ساتھ آپ کے پاؤں کی سوجن بالکل کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں میں کہ جن کا کوئی بیماری ہو، ان کو خدا نہ خواستہ ان کی پاؤں کی سوجن کرونک کڈنی ڈیزیز، کرونک لیور ڈیزیز یا ہارٹ کے کسی مسئلے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسے لوگوں میں بھی پھر اپنے مستند ڈاکٹر سے آپ نے مشورہ کرنا ہے کہ وہ آپ کو ڈائیوریٹکس کا استعمال کرا سکتے ہیں، ایسی دوائیوں کا استعمال کرا سکتے ہیں جن سے آپ کی باڈی کا جو زائل فلوئڈ اور زائد جو آپ کا نمکیات کا لیول ہے وہ کم کر کے، اور آپ کو پیشاب آور دوائیوں کا استعمال کرا کے آپ کا جو ایڈیما ہے یعنی آپ کے پاؤں کی جو سوجن ہے اس کو کم کرا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑا ٹائٹ ساکس پہنتے ہیں، اور ساکس جو ہے آپ کے مڈ شن تک آتی ہیں، تو وہ اس جگہ پر جو ساکس نے جگہ گھیرنی ہوتی ہے اس کا الاسٹک اس کو دبا کے رکھتا ہے، اس سے نیچے جو ایریا ہوتا ہے اس میں وینس ریٹرن کم ہو جاتا ہے اس سے اوپر، اور وینس پولنگ ہو جاتی ہے نیچے، تو اس کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو جب بھی آپ جراب کا استعمال کریں، زیادہ عرصے کے لیے اگر آپ استعمال کرتے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد اس کا الاسٹک جو ہے اس کی پوزیشن کو آپ چینج کرتے رہا کریں، کبھی اوپر لا کے کبھی نیچے لے جا کے، اور اس کا الاسٹک جو ہے وہ
زیادہ ٹائٹلی فٹنگ نہ ہو تو اس سے آپ سوجن کے جو مسائل ہیں اس سے بچ سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ اکثر اوقات ہمارے پاس لوگ آ جاتے ہیں اور انہیں ہم ٹائٹ سٹاکنگز کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ٹائٹ جرابوں کا استعمال کریں، لیکن انہیں ٹیڈ سٹاکنگز کہا جاتا ہے، اور ٹیڈ سٹاکنگز جو ہوتی ہیں وہ شن کے کسی خاص حصے تک نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ کے پاؤں کی ایڑی سے لے کر اور آپ کی تھائس تک وہ آتی ہیں، تاکہ آپ کا پوری آپ کی ٹانگ جو ہے اس کو کمپریسڈ رکھا جائے، تاکہ اس میں سوجن کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم سے کم ہو، وینس ریٹرن بہتر ہو اور آپ کی سوجن جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ بہت سے لوگوں میں جو ویریکوز وینز ہیں، یعنی ان کے پاؤں کی جو بیرونی رگیں ہیں، شریانے ہیں، وینز ہیں، وہ سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ رگیں بھی بلبلوں کی صورت میں ابھر آتی ہیں اور اس کے ساتھ پاؤں میں سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی جو ویریکوز وینز ہیں اس کا علاج ضروری ہے۔ اور ٹیڈ سٹاکنگز جن کا میں نے ذکر کیا کہ الاسٹک سٹاکنگ جو کہ آپ کے تھائی سے لے کے آپ کے جو ٹخنے ہیں وہاں تک اس کا آپ کا پاؤں کو جو ہے دونوں پاؤں کی کمپریشن جو ہے وہ برقرار رہے، تو اس کے ساتھ آپ کے پاؤں کی سوجن جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کسی دائمی بیماری کا شکار نہیں ہے اور آپ کے پاؤں میں سوجن ہو رہی ہے تو آپ کے لیے بہترین چیزیں کیا ہے کہ آپ نمک کا استعمال کم کر کے، کوئی اگر سگریٹ اسموکنگ وغیرہ کرتا ہے اس کا استعمال ترک کر دے، الکوہول کا استعمال اگر کوئی کرتا ہے وہ ترک کر دے، ایکسرسائز کو اپنا شعار بنائیں، سیدھے سادے جو ہیں تو فروٹس، ویجیٹیبلز، ان چیزوں کا استعمال، چکن مچھلی کا استعمال یہ زیادہ کریں اور ایکسرسائز کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ آپ کے پاؤں کی سوجن جو ہے وہ کم سے کم رہے گی۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیوز لائک کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔